شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. لاکھوں کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. اتنا شور پاکستانی میڈیا پہ پہلے کبھی کس معاملے پہ نہیں دیکھا جتنا یہ پاگلوں کی طرح میڈیا والے مچا رہے ہیں. ابھی ان کو کسی کو یاد نہیں ہے پاکستان کی اکانومی کے کیا حالات ہیں، معاملات کیا ہیں، پاکستان کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں، مہنگائی، غریب عوام، بہت سے معاملات ایسے ہیں جن پر یہ بات کر سکتے ہیں، کرتے. اس معاملے سے پہلے ہوتی تھی نیوز، ابھی صرف ایک نیوز چل رہی ہے، فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کے کیس والی. تو ابھی تو اس کا کوئی الیکشن کمیشن نے تو کوئی فیصلہ نہیں دیا کہ یہ فیصلہ ہے یا سزا ہے. الیکشن کمیشن نے تو جو کچھ اس کے پاس ڈاکومنٹس یا جو بھی ثبوت آئے تھے اس کے مطابق بس یہ گائیڈ لائن دی ہے کہ یہ کام ہوا ہے، باہر سے پیسہ آیا ہے، 351 کمپنی سے پیسہ آیا ہے باہر کی. اس کے علاوہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی چھپائے گئے ہیں، اور جو حلف نامہ دیا گیا ہے وہ بھی غلط. وہ جب پیسہ آیا ہے ممنوع فنڈنگ کا تو وہ سرٹیفکیٹ کہہ لیں یا حلف نامہ جو بھی کہہ لیں وہ غلط ہے. اس چیز کو تو وہ غلط کرتا ہے نا ثابت کہ پیسہ آیا ہے. تو یہ تو خان صاحب بھی اور ان کے پارٹی والے بھی جو آگے وزیر مشیر صاحب جتنے بھی ہیں وہ سب مان رہے ہیں اس چیز کو کہ پیسہ واقعی ہی آیا ہے. ابھی دکھایا کیا جا رہا ہے کہ اوورسیز کے پیسے کو غلط کہا جا رہا ہے. اوورسیز کے پیسے کو کون غلط کہہ رہا ہے؟ اوورسیز کتنے اوورسیز ہیں؟ 2 4 5 7 10 پاکستانی جنہوں نے پیسہ بھیجا ہے. اصل بات تو ہو رہی ہے جو 351 کمپنیز ہیں اور اس کے ساتھ جو ایک انڈین ہے، وہ عورت ہے، کیا نام ہے اس کا، اس کے بعد ایک مطلب سنگھ صاحب ہیں، صحیح ہے، وہ سکھ ہو گئے. اس کے بعد فرانس ہے، اس کے بعد 3 4 ایسے فن لینڈ ہے، ایسے جو ملک ہیں ادھر سے جو پیسہ آیا ہے بات تو اس کی ہو رہی ہے. تو اتنا تو چلیں جواب دینا بنتا ہی ہے نا کہ کس خوشی میں آپ کو وہ پیسہ دیا گیا ہے، کس مقصد کے لیے آپ کو وہ پیسہ بھیجا گیا ہے. چلیں 2 4 10 میں خود اوورسیز ہوں، میں ابھی اس وقت دبئی UAE میں بیٹھا ہوں. تو اس لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آگے پھر جو ہے نا وہ ایک مطلب اچھا خاصا میٹھا لگا کے لالی پاپ تیار ہو رہا ہے کہ اوورسیز کو جو ہے نا ایسے کیا جا رہا ہے. اوورسیز کے پیسے کی کون بات کر رہا ہے؟ بات تو خان صاحب ان پیسوں کی ہو رہی ہے جو کمپنیز، باہر کی کمپنیز نے آپ کو بھیجے ہیں، جو انڈینز نے آپ کو بھیجے ہیں، جو فن لینڈ کے، جو فرانس کے سے آئے ہیں. بات تو ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو سنگھ صاحب ہیں انہوں نے بھیجے ہیں. بات تو ان پیسوں کی ہو رہی ہے کہ وہ پیسے کس خوشی میں، کس مقصد کے لیے آپ کو دیے گئے ہیں، آپ تک پہنچائے گئے ہیں. ان پیسوں کا آپ ان کی بات کریں نا. ان کی بات آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ اس مقصد کے لیے یہ سب لوگ جتنے بھی گنے گئے ہیں ان کا مقصد پاکستان کی ترقی تو نہیں ہو سکتا، پاکستان کا فائدہ تو نہیں ہو سکتا. دشمن ہے نا ہمارے، انڈیا سمیت دشمن ممالک ہیں ہمارے. تو ان کا ایک چیز یہ تو واضح ہے نا کہ ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان کی اچھائی کے لیے یا پاکستان کے فائدے کے لیے یہ پیسے دیں، جو کہ آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں. تو خدا کے لیے یہ پھکی، یہ چورن بیچنا چھوڑ دیں. اتنا شعور تو ہم لوگوں میں بھی آ چکا ہے. 3 ساڑھے 3 سال بھی آپ کو دیکھا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو 2018 کے الیکشن سے پہلے جو 1 سال 2 سال کی کمپین تھی آپ کی لاسٹ والی، وہ باتیں بھی ساری ہمارے سامنے ہیں. چلو اس سے پیچھے تو زیادہ سوشل میڈیا ایکٹیو نہیں تھا، لیکن جب سے ایکٹیو ہوا ہے سوشل میڈیا ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں، سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. آپ کم سے کم کسی بات کو مانیں تو صحیح. ایک طرف آپ مان رہے ہیں کہ واقعی ہم نے پیسہ منگایا ہے، ہم کو آیا ہے پیسہ، دوسری طرف آپ بول رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے پیسہ جو بھیجا ہے وہ ممنوع فنڈنگ یا فارغ فنڈنگ نہیں ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے کی بات نہیں کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی نے جو 5 7 10 نے بھیجا ہے، 2 3 4 کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، جہاں جہاں سے بھی انہوں نے بھیجا ہے اس کو چھوڑ دیں. بات اصل یہ ہو رہی ہے، آپ اس چیز کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ ان جو انڈین شہری عورت ہے، وہ سکھ ہے، فن لینڈ سے، فرانس سے، جو دوسرے ایسے ملکوں سے جو آپ کو پیسہ آیا، 351 باہر کی کمپنیز نے آپ کو پیسہ کس وجہ کس کام کے لیے بھیجا ہے؟
کس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ بتائیں کہ کیا ہے وہ. یہ مقصد تھا. اس میں آسیہ ملونہ کو باہر بھگانا، اس جیسے اور بھی پتہ نہیں کتنے مقصد ہو سکتے ہیں جو کہ آپ سامنے نہیں لانا چاہتے عوام کے، پاکستانیوں کے سامنے. تو اب یہ اوورسیز کرنا چھوڑ دیں. اوورسیز جو ہے نا انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ان میں بھی دماغ اور عقل مالک نے عطا کی ہوئی ہے. تھوڑا بہت تو ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں. پہلے سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، پہلے نہیں پتہ چلتا تھا. جو کچھ میڈیا والے دکھاتے یا سناتے تھے نا بس وہی ہم تک پہنچتا تھا، خبروں میں دیکھ لیا یا ایسے. ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، ابھی سمجھ آ رہی ہے ہمیں کیا ہو رہا ہے کیا اور نہیں. ادھر باہر بیٹھے بھی پاکستان کے حالات، واقعات، معاملات پتہ چل رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میری اپیل ہے الیکشن کمیشن سے کہ دوسری جو بڑی دو پارٹیاں پیپل پارٹی اور نون لیگ، ان کے بھی جو بھی فیصلے ان کے مطلب کیسز کے آ رہے ہیں ان کے بھی فیصلے کیے جائیں اور سامنے لائے جائیں، عوام کے ہمارے سامنے لائے جائیں. صحیح ہے. اور اس پر یہ تو ابھی تو الیکشن کمیشن نے صرف فیصلہ سامنے لایا ہے، کوئی سزا تو نہیں ہوئی ابھی. تو آپ سڑکوں پہ بھی آ گئے، آپ احتجاج بھی شروع کر دیا آپ نے، سب کچھ. آپ تو کہتے ہیں جو ہے نا جتنی دیر آپ وزیر اعظم رہے ہیں آپ نے تو گولیاں اور پتہ نہیں کیا کیا مارا ہے اور نظر بند کر دیا 6 مہینے کے 4 مہینے کے لیے. عالم دین جو اللہ اللہ کرنے کروانے والے ہیں ان کو نہیں بخشا آپ نے، ان کو 4 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے جیلوں میں بند کر دیا. حافظ قرآن جو ہیں ان کو بند کر دیا کہ یہ ملک کے لیے خطرہ ہے. ابھی آپ پر بات آئی ہے تو آپ ابھی کچھ ہوا بھی نہیں اور پہلے سے ہی لگ جاتے ہیں شور مچانے کے لیے. میرے پاس ایک نیوز آئی ہے اور بڑی مصدقہ نیوز آئی ہے. اتنا تکلیف اور افسوس ہوا ہے نا وہ نیوز دیکھ کے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے. یہ جو چند دن پہلے تقریباً 1.5 ماہ پہلے افغانستان میں جو چوچی بیٹھا ہوا ہے، افغانی ہے وہ، اس کا کیا تعلق ہے آپ سے؟ میڈیا پر آپ کے وزیر نے، میرے خیال سے شاید مراد سعید صاحب نے ان کا نام لیا تھا کہ چوچی نام کا بندہ ہے اور وہ خان صاحب کو جو ہے نا اس کی ڈیوٹی لگ گئی ہے خان صاحب کو رستے سے ہٹانے کے لیے جیسے بھی. تو اس کے بعد جو آگے میرے سامنے معاملہ آیا ہے نا وہ تو بہت ہی حیران کن ہے. چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں میں. چوچی نام کا جو بندہ ہے یہ افغانی ہے اور افغانستان کا بہت بڑا، سب سے بڑا کہہ لیں یا بہت بڑا کہہ لیں، منشیات کا ڈیلر ہے وہ بندہ جو ہے. اس کا نام ادھر کس لیے لیا گیا ابھی شاید میں پاکستان میں نہیں ہوں، نہیں تو میں آپ کو اخبار بھی وہ ڈھونڈ کے نا اس کی بھی پکچر ادھر لگا دیتا ہے. 1-2 اخبار ہیں ان کے پاس، کہیں کسی کارنر پہ چھوٹی سی جو ہے نا یہ نیوز لگی تھی دونوں کہ اس چوچی کے کچھ معاملات سے ادھر پاکستان میں جن کو مال بیچتا ہے وہ، مجھے نام بھی پتہ ہے لیکن بس میں لینا نہیں چاہتا. تو جن کے لیے بات ہو رہی ہے ان کو سمجھ لگ جائے گی. تو ان کے پاس اس مال کے پیسے جو ہے نا 15 سے 16 کروڑ روپیہ وہ چوچی کو پاس ابھی ادا کرنے والا تھا. چوچی کو ملا نہیں تھا، مال اس نے بھیج دیا تھا پاکستان میں. تو وہ مال آگے 2-3 مہینے جو ہے نا وہ لیٹ ہو گیا، پیسہ انہوں نے بھیجا نہیں. تو پھر اس چوچی نے جو ہے نا اس نے دھمکی لگائی تھی کہ میں پاکستانی میڈیا پہ سب کچھ جو میں مال آپ کو بھیج رہا ہوں اور آگے آپ جیسے جیسے سیل کر رہے ہیں میں پاکستانی میڈیا پہ بتا دوں گا، نہیں تو میرے پیسے بھیجو. کوئٹہ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے گل خان نام کا بندہ ہے، پٹھان. یہ اس کو پیسہ دیتے ہیں اور وہ آگے جو ہے نا چوچی کو پیسہ ٹرانسفر کرتا تھا. یہ جتنی بھی باتیں بتا رہا ہوں یہ گل خان کی زبانی ہے کہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ خبر آئی تھی لیکن وہ آرڈر نہیں تھے کہ سرخی نہیں بنائی جائے اخبار کی. اس وجہ سے 1-2 جگہ بات چھپائی گئی اور وہ بھی جنہوں نے اخبار پر چھپی تھی
ان کو بھی پھر آ گئی دھمکیاں اور کالے، اور اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ ادھر کی ادھر ہی خبر وہ دب گئی. اس لیے انہوں نے وہ چوچی کا، پھر بعد میں وہ گل خان نے بتایا کہ وہ پیسے کلیئر ہو گئے ہیں، وہ ان کا معاملہ ادھر سے سیٹل ہو گیا. تو اس سے یہ پوچھا گیا کہ ایک مہینے کے یہ کتنے پیسے کما رہے ہیں اس ڈرگ سے، منشیات سے. شہریار افریدی صاحب، دوسرے مراد صحیح صاحب ہیں، اور تیسرا ان کے ساتھ مین جو ان کا ہیڈ ہے نا وہ ہے. تو یہ 3 بندے مل کے یہ کام کر رہے تھے. یہ تقریباً 4 سال چلتا رہا، 3.5-4 سال حکومت رہی ہے، 3.5-4 سال یہ کام چلتا رہا. تو ایک مہینے کا گل خان کے بقول تقریباً 14-15 کروڑ روپیہ یہ بچا رہے تھے اس منشیات سے سیل کر کے، افغانستان سے منگا کے پاکستان میں سیل کر کے تقریباً 14-15 کروڑ روپیہ یہ ایک مہینے کا بچا رہے تھے. تو ایسی چیزیں ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے سن کے، پریشان ہو جاتا ہے دل، یار یہ کیا کر رہے ہیں. یہ ایک صرف آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا میں نے بیان کیا ہے، گوش گزار کیا ہے. اتنے ہیں کہ بیان کیے نہیں جا سکتے، گن نہیں سکتے. اتنے کو معاملات اور اتنی کو کرپشن جو خان صاحب کی حکومت میں ہوئی ہے، اور معاملات پاکستان کے نقصان میں اتنے زیادہ خراب ہوئے ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے. تو ان پر نہیں خان صاحب بات کرتے. آپ یہ بات آپ مان رہے ہیں کہ پیسہ واقعی ہی آیا ہے، تو پھر ٹوٹل کے ٹوٹل جتنے بھی آپ نے جو اکاؤنٹ چھپائے تھے اپنے، ان پر آپ کے سائن ہیں، آپ نے سائن کیے تھے تو وہ اکاؤنٹ آپ کے کھلے تھے. آپ کو ان اکاؤنٹ کا بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے یہ اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے ہیں. پھر آپ نے وہ شو کیوں نہیں کیے اسٹیٹ بینک کے سامنے؟ 2 اکاؤنٹ آپ کے نام پہ نکلے ہیں. اسد کیسر صاحب کے نام پہ اکاؤنٹ ہے، اس کے بعد جو صدر ہیں ہمارے ماشاءاللہ سے عارف الوی صاحب، ان کے نام پہ بھی اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں. صحیح ہے، باہر سے جو آئے ہیں پیسے. تو یہ سب اکاؤنٹس کا آپ کو اگر ان کا بھی نہیں پتا تھا تو پھر آپ تو میرے خیال سے معذرت کے صاحب آپ تو پارٹی کے چیئرمین بننے کے لائق بھی نہیں ہے. ملک کے وزیر اعظم تو بہت دور کی بات ہے. اگر آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ آپ کے سامنے جو آپ نے بندے رکھے ہوئے ہیں، سیکرٹری رکھے ہوئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے آپ کی پارٹی میں، اگر آپ اپنی ایک پارٹی نہیں سنبھال سکتے تو ملک کیا خاک سنبھالیں گے آپ؟ اور یہی بات ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. پتہ نہیں کب آئے گی. اللہ کرے کہ ہم جو عام آدمی ہیں ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے، چاہے ہم اوورسیز ہیں یا پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہے تو پاکستانی نا. تو اللہ کرے کہ ہم کو یہ بات سمجھ آ جائے. آپ ابھی پھر وہ گمانا شروع کر دیا ہم لوگوں کو، ایسے نہیں اور ایسے ہے، ایسے نہیں اور ایسے ہے. آپ اپنی زبانی مان رہے ہیں پیسہ، تو اس کا ثبوت دیں کہ کس نے یہ جو 351 کمپنیز نے آپ کو پیسہ بھیجا ہے، کس لیے پیسہ بھیجا ہے آپ کو، یہی بتا دیں ہمیں. کس مقصد کے لیے پیسہ بھیجا ہے؟ انڈین کس مقصد کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں آپ کو؟ کیا وہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے دیں گے پیسہ؟ کوئی پاکستانی یہ بات کبھی قطعاً مان ہی نہیں سکتا، جتنا مرضی آپ زور لگائیں. ان پہ بات کریں نا، اوورسیز کے پیسے پہ کون بات کر رہا ہے؟ ان پر بات کریں کہ انہوں نے، انڈین نے، سکھ نے، فرانس سے، اور یہ مطلب سب جو پیسے آئے ہیں، یہ پیسہ کس مقصد کے لیے آپ کو دیا گیا ہے؟ 2-4-10 اوورسیز کی بات چھوڑ دیں، 10-20-50 اوورسیز ہوں گے، ان کی بات چھوڑ دیں کہ انہوں نے کیوں آپ کو پیسہ بھیجا. یہ جو جن کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کا آپ جواب دیں کہ انہوں نے کس مقصد کے لیے، جو پاکستان کے دشمن ممالک کے رہائشی ہیں، باشندے ہیں، انہوں نے کس لیے آپ کو پیسہ بھیجا، اس کا جواب دیں جو اصل چیز بنتی ہے. اگر آپ کے پاس کچھ صفائی کے لیے ہے تو. باقی جو ابھی بھی نعرے لگا رہے ہیں نا ان سب پارٹیز کے، ان کے لیے پھر ابھی میں کیا بولوں. سوچنے کا مقام ہے، وقت ہے. خدا کے لیے سوچے سمجھے. یہ جتنا بھی گچھا بنا ہوا ہے نا، یہ سب کے سب کا مقصد ایک ہی ہے، پیسہ بنانا، پاور کا نشہ. صحیح ہے، اور اس سے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی، خدا کے لیے، کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے، اللہ تعالیٰ ڈال دے ان کے ذہنوں میں کہ کفن کو جیب نہیں ہوتی. لیکن وہ تو آگے کی باتیں ہیں، ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے. ان کو تو صرف ادھر جتنے اربوں پہلے ان کے پاس کروڑوں اور اربوں روپے ہیں، پتہ نہیں روپیہ کھانا ہے انہوں نے، کیا کرنا ہے. یہ تو بیٹھ کے بھی ان کی 7 نسلیں بھی کھائیں تو ان سے ختم نہیں ہوتے. اتنے پیسے ان کے پاس پہلے موجود ہیں، پھر بھی یہ ایک ہی رٹ پہ لگے ہوئے ہیں، اور پیسہ اور پیسہ اور پیسہ.
اور بات وہ صحیح ہے کہ یہ جو ہے اولاد اور پیسہ جو ہے نا یہ فتنہ ہے انسان کے لیے. تو واقعی سچ میں جب ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ بات جو ہے نا دل کو سکون دیتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ محنت مزدوری کر رہے ہیں اور اس میں مشغول ہیں. اتنا تو نے نہیں ہمیں معاملات کیے کہ ہم لوگ عیاشیوں کی طرف چل پڑیں یا تیرا رستے سے بھٹک کے دوسری طرف چلے جائیں. یہ پیسہ واقعی ہی فتنہ ہے. کمانا چاہیے، سب سے پہلی بات ہے حلال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا کمانے کی کوشش کریں کہ زندگی آسانی سے گزر جائے. اگر اس حد تک کوئی کما رہا ہے تو وہ اللہ کا شکر اتنا بجا لائے کہ بس گن نہ سکے کہ وہ بغیر کسی سے، اللہ کے علاوہ بغیر کسی سے مانگے وہ اپنی زندگی اچھی گزار رہا ہے. تو الحمدللہ. تو لیکن یہ جو جتنے بھی ہیں نا، یہ پاکستانی سیاستدانوں کی بات نہیں، پورے ورلڈ پہ دیکھ لیں، جو سب سے جو دنیا کے لحاظ سے پیسے سے ٹاپ پہ ہے نا وہ سب سے کم سے ہوتا ہے. رپورٹ آئی ہے اس کے پاس جو معاملات وہ اتنے زیادہ بکھرے ہوئے ہیں، ان کو سارا وہ مینج کرنا، اس کی نیند سب سے زیادہ کم ہے. اس کے پاس سونے کے لیے ٹائم نہیں. تو اس چیز کی بھاگ دوڑ چھوڑ دیں، بس اتنا کوشش کریں کہ زندگی اچھے طریقے سے گزر جائے. دعا کریں مالک سے رزق حلال عطا کرے اور کھانے اور اپنی فیملی کو کھلانے کی توفیق دے حلال، اور حرام سے بچنے کی، کیونکہ یہ اس کی لت جو ہے نا پیسے کی، یہ نہیں، جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ اس کی نہیں ختم ہو رہی تو اس سے نیچے والوں کی کیا ہوگی جو اس رستے پر چل پڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرم اور رحمتیں ہم سب پر نازل فرمائے، اور رزق حلال کمانے اور کھانے اور اپنی فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو جن کا ہمارے ساتھ کنیکشن ہے ان کو کھلانے کی توفیق عطا کرے رزق حلال. اور اس چیز پر سوچئے گا ضرور. میری کوئی کسی ایک سے مخالفت نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جتنے بھی ہیں، چاہے حکومت میں اپوزیشن، جس نے حکومت کر لی ہے ابھی تک اس نے کمایا ہی ہے، پیسہ یہ اکٹھا کیا ہے، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کیا. باقی تھوڑی سرچ کریں، باتوں کو سمجھے، سوچیں. سپورٹ کرنا پارٹیوں کو اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. اگر ہم سپورٹر ہوں گے تو ہی کوئی اچھا لیڈر آگے آئے گا. لیکن کسی اچھے لیڈر کے سپورٹر بنے جس کے کم از کم جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. ان کے اوپر تو انگلی کیا، پورے ہاتھ، دونوں ہاتھ اٹھا دیں تو پھر بھی باتیں ختم نہیں ہوتی. 10 انگلیوں کے آگے بھی پھر بندہ ڈھونڈتا ہے کہ یار کہیں اور 10 انگلیاں ملیں، وہ بھی ان پر اٹھ جاتی ہیں. جتنے بھی بڑی نون لیگ ہو گئی، پیپل پارٹی ہو گئی، اور اپنا پی ٹی آئی صاحب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں عقل عطا فرمائے، اور پاکستان کے لیے اچھا تو سوچتے تو ہم اچھا ہیں ہی، کچھ کرنے کی بھی، اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں سب سے ایک پہلا قدم ہمارے ووٹ کا بھی ہے. سوچ سمجھ کے ووٹ دیں، ضمیر کی آواز پہ، نہ کہ کسی تعلق واسطے یا کسی لالچ کی بنا پہ. اللہ تعالی ہم سب کے حالوں پر اپنا رحم کرم فضل فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد پاکستان پائندہ باد.